اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا آخری عشرہ ہمیں نصیب کیا، اللہ کا شکر۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بار بار یہ مہینہ ماہ مبارک ہمیں نصیب فرمائے۔ اب رہی یہ بات کہ یہ دن ہمارے محاسبے کے ہیں، ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے یہ مہینہ کیسے گزارا، ہم نے اس کے اندر کیا پایا، کیونکہ ابھی محاسبے کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ابھی کچھ دن باقی ہیں، ہم اس کے نقصان کا ازالہ کر سکتے ہیں، ہم پچھلی کمی پوری کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہر آدمی بہتر جانتا ہے جتنی عبادات کی اللہ کا شکر، جو کمی کوتاہی رہی ہے ہم اس کو سامنے رکھتے ہوئے باقی دن ایک اچھے گزار سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دن ہمیں عطا کیوں کیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مغفرت اور بخشش کرنا چاہتے ہیں، اور پھر آخری عشرہ اس میں داخل آتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ لیلۃ القدر کا ذکر کیا۔ ابھی بھی 3 راتیں باقی ہیں، ہم اس میں ایک بہترین عبادت سے ان کو مزین کر سکتے ہیں جو کہ ہمیں کرنی چاہیے۔ محاسبے کے ساتھ جس کا تعلق ہے وہ یہ کہ کچھ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں کہ اگر کسی کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا، چاہے وہ آخری عشرہ کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ فرمایا لیلۃ القدر کے اندر بھی وہ شخص کیا رہتے ہیں، محروم رہتے ہیں۔ کیونکہ حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کوئی شخص شب قدر میں محروم رہ گیا تو اس شخص سے بڑا محروم کوئی شخص نہیں۔ اس لیے ہم اپنے سامنے وہ چیزیں رکھتے ہیں، وہ لوگ رکھتے ہیں تاکہ ہم محفوظ ہو جائیں، اور اگر محفوظ ہے تو اس پر اور مضبوط ہو جائے۔ نمبر 1 فرمایا کہ جو شخص مشرک ہوگا اس کی اس رات کی بخشش نہیں ہوگی۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل کہ ہم تو مومن ہیں، مسلمان ہیں، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ ایک مومن کے دل میں کیا ہو، شرک۔ ایک مومن جو اللہ رسول کی ماننے والا ہو، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ اس کے دل میں کیا ہو، شرک۔ باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کر دیا کہ اس رات اس شخص کی مغفرت اور بخشش نہیں ہوگی۔ اور ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، صاف صاف ہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ ہم نے پڑھا کیونکہ بھئی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہمارا رب ایک ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، چاہے وہ رب کی ذات ہو چاہے رب کی صفات ہو، ہمارا عقیدہ ایک ہی ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں۔ دوسری بات فرمایا والدین کا نافرمانی۔ اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ استعمال کیا، وہ فرمایا کہ والدین کا دل توڑنے والا، والدین کا دل دکھانے والا۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ایک ہے روزمرہ کے معاملات، روزمرہ کے معاملات جیسے والدین کوئی تھوڑی سی بات پہ خفا ہو جانا، یا یہ معاملہ ظاہری بات ہے زندگی کے اندر چلتا رہتا ہے۔ ایک ہوتا ہے والدین کا دل توڑ دینا، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ والدین ان کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، بڑا شفیق ہوتا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی چھوٹی سی بات پہ ان کا دل ٹوٹ جائے۔ ہمیشہ ان کا دل چھلنی ٹوٹنا تب ہے کہ جب ایک انسان عمل بار بار کرتا ہے، ان کے دل کو بار بار کیا کرتا ہے، توڑتا ہے، ان کو اذیت پہنچاتا ہے۔ جب وہ اس تک پہنچ جاتے ہیں پھر ایک وقت آتا ہے کہ ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، دل ان کا چھلنی ہو جاتا ہے۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ جو بڑی عمر کے حضرات ہیں وہ تو الحمدللہ والدین کی قدر کرتے ہی ہیں، جوان بھی کرتے ہیں، لیکن خاص طور پر اس معاشرے کے اندر اس بات کی اہمیت سامنے زیادہ رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ دور جو ہے نا یہ پرفتن دور ہے، اور خاص طور پر جو بالکل جوانی میں ہے یا بھی عمر کے آغاز میں ہے، جوانی کے آغاز میں ہے، ان کے لیے اس کو سامنے رکھنا، ملحوظ خاطر رکھنا زیادہ ضروری ہے۔ اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ والدین کا حق ہے کیا، والدین کا حق ہے کیا، کیونکہ دیکھیں والدین جب ان کی عمر بڑی ہوگی تو بس کا غصہ بھی جلدی آنا شروع ہو جاتا ہے، بات پہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ بس اوقات ایک بیٹا یہ بھی سمجھتا ہے کہ میری غلطی تو کوئی نہیں ہے، پھر غصہ کس بات کا۔ تو والدین کا حق اتنا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انت ومالک لیبیک،
بات ہی ختم کر دی کہ آپ اور آپ کا سارا مال یہ دونوں ہے ہی والدین، پیچھے بات ہی ختم کر دی، نہ اپنی ذات بچی نہ اپنا مال بچا۔ کوئی بیٹا یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تو میری اپنی محنت ہے، یہ میں نے کاروبار کیا، میں نے تجارت کی، یہ میری چیز ہے۔ فرمایا تو خود اپنا نہیں، والدین پہ، اور تیرا جو کچھ کمایا ہوا ہے وہ کیا ہے ہی والدین، اس سے معلوم ہو ان کا اتنا حق ہے۔ اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے کوئی ایسی بات کہنی ہی نہیں، آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے جس سے ان کی دل آزاد، جس سے ان کا دل ٹوٹے۔ آپ نے ایسا جملہ بھی نہیں بولنا، چہرے کے ایسے تاثرات نہیں قائم کرنے کی جس سے ان کی دل آزادی، بات ہی ختم کرنی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ والدین کا اتنا حق۔ اس لیے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اللہ فرماتے ہیں آپ ایک کام کریں کہ آپ نے جب بھی اپنے والدین سے بات کرنی ہے نا، ایک اصول ذہن میں رکھ لیں کہ میں نے نرم بات ہی کرنی، وہ سخت کریں، وہ غصے والی کریں، وہ ڈانٹیں یا سمجھیں آپ کہ میری غلطی نہیں ہے، اس کے باوجود آپ نے ایک اصول ذہن میں رکھنا ہے کہ والدین کے سامنے میری آواز اونچی نہ ہو، والدین کے سامنے میں نے جب بھی بات کرنی ہے نرمی والی بات کریں، یہ اصول ذہن میں رکھیں۔ اور پھر یہ ذہن میں رکھیے گا اس اصول کا ایک فائدہ تو آخرت کا بھی ہے، دنیا کے اندر بھی فوائد ہے اس میں۔ جو والدین کی فرما برداری کرتا ہے، جو والدین کی خدمت کرتا ہے، یقین جانیے اللہ اسے دنیا کے اندر بھی نوازتے ہیں۔ آخرت تو ہے ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ دنیا کے اندر بھی اسے معلوم نہیں کرتے، بہت کچھ عطا ہے۔ اور پھر یاد رکھیے اگر آج ہم والدین کو ستائیں گے کل کو ہم نے بھی برا ہونا، یہ سلسلہ چلتا ہی رہنا۔ اور پھر والدین کا احترام کیا ہے، آپ ویسے کرنی رحمہ اللہ، ان سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری امت کو ویسے کرنی رحمہ اللہ سے ایک پیغام دے دیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ انبیاء کرام کے بعد جو سب سے بڑا درجہ ہے وہ صحابی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو سب سے خوش نصیب لوگ ہیں وہ کیا ہے، پہلے نمبر پہ صحابہ کرام۔ وہ ایسے کرنی رحمہ اللہ، ان کے دل میں بھی یہ شوق تھا کہ میں صحابی بنوں، لیکن فاصلہ اتنا تھا کہ والدہ کی خدمت آڑے آ رہی تھی، دونوں کاموں میں سے ایک کام چھوڑنا پڑ سکتا تھا، یا تو صحابی ہونا یا پھر والدہ کی خدمت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اویس، تو صحابی ہونا چھوڑ دے، والدہ کی خدمت رکھ۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے بڑا کوئی پیغام ہو سکتا؟ بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالی اجر سے محروم نہیں کریں گے اگر آپ والدہ کے لیے قربانی دیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پھر فرمایا کہ آپ نماز ادا کر رہے ہیں، نماز کی کیا اہمیت ہے، کیا ہے؟ فرمایا والدہ حکم دے، والدین میں سے کوئی حکم دے، نماز آپ توڑ دیں۔ یہ سمجھانا تھا نا، بتانا تھا کہ بھئی ان کا یہ مقام ہے، ان کا یہ درجہ ہے، تو لہٰذا ہمیں والدین کو توڑنا نہیں چاہیے۔ ہم ان سے حساب نہیں لے سکتے، نہیں کر سکتے، ہمیں حکم نہیں ہے۔ اور پھر اگر یہ کوئی سمجھتا ہے نا کہ والدین بغیر کسی بات پہ ڈانٹ رہے ہیں یا بغیر غلطی کے ڈانٹ رہے ہیں، یقین جانیے آپ خندہ پیشانی سے اس وقت کو گزار لیں، اس کے بعد دیکھ لیں کہ ان کے منہ سے آپ کے لیے دعائیں کیا نکلتی ہیں، وہ آپ کے لیے اللہ سے گڑ گڑا کر کیا دعائیں۔ یہ ہے تھوڑا مشکل ہوتا ہے، یہی تو امتحان ہے، لیکن بعد میں مقام درجہ بھی تو دیکھیں، انعام بھی تو دیکھیں، کتنا بڑا انعام۔ یقین جانیے والدین یہ سب سے بڑے پیر ہوتے ہیں۔ اس لیے میں اکثر عرض کرتا ہوں آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم نیکی اور تقوی والی زندگی گزاریں، کیونکہ اگر ہم نیکی اور تقوی والی زندگی گزار کر جائیں گے اللہ ہماری نسلوں کو، اولادوں کو بھی فائدہ پہنچائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جائیں گے ختم ہو جائیں گے، یہ برکات رہے گی، نیک لوگوں کی برکات رہتی ہیں۔ سب سے بڑی دلیل سورہ کہف، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے نسل میں ان کے جو والدین تھے، بڑے تھے، وہ کیا تھے؟ نیک تھے، اس لیے ان کو فائدہ ہونا چاہیے، اللہ فائدہ پہنچا رہے، اللہ صلہ دے رہے۔ اور تفسیر میں جا کر دیکھتے ہیں تو 7ویں پشت کے اندر جا کر وہ ان کے نیک جد امجد پائے جاتے ہیں، یعنی 7ویں نسل کے اندر، 7ویں پشت کے اندر وہ نیک پائے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا صلہ دے رہے ہیں۔ تو جو حقیقی والدین ہیں ان کا فائدہ نہیں ملے۔ تو اس لیے اگر کوئی والدین بھی اولاد کے ساتھ مخلص ہیں، وہ خود اپنے آپ کو متقی بنائے، وہ نیک بنائے اپنے آپ۔ ہم سمجھتے ہیں ہم والدین اولاد کے لیے بہت زیادہ جمع کر جائیں گے نا تو اولاد بڑی خوش ہو، یقین جانیے اولاد اس پہ خوش نہیں۔ ہم خود نیک بنے اور کوشش کریں اپنی اولادوں کو بھی اس راستے پر چلائیں۔ ہم خود نمازی ہوں، ہمارے بچے بھی نمازی ہوں، ہماری یہ پہچان۔
جو اللہ اور رسول سے محبت ہم کر رہے ہیں اسی راستے پر اپنی اولادوں کو لگانا، یہ ہماری کامیابی۔ ہم نے اسی کی فکر کرو، اسی کی ٹینشن لے لیں، دنیا تو اللہ دے گا۔ مجھے یہ بتائیں کہ مشرکین مکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچاتے تھے، دنیا ان کے پاس نہیں تھی؟ جو حضور کے بڑے دشمن تھے ان کے پاس اگر دنیا تھی تو جو حضور کے محب ہوں گے وہ محروم رہ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے دین کے لیے آپ قربانی دیں گے، آپ کو حتیٰ کہ ہجرت کرنی پڑے تو آپ کر لیں۔ تو صحابہ کرام بھی انسان تھے، تھوڑا پریشان ہوئے کہ بھئی ہمارا کاروبار ہے، ہمارے معاملات ہیں، ہم وہاں جائیں گے تو کیسے رہیں گے؟ تو اللہ فرماتے ہیں آپ کیڑوں کو دیکھ لیں جو کمزور تر ہیں، ان کو اگر رزق مل رہا ہے تو آپ کو کیوں نہیں ملے گا؟ آپ کو اشرف المخلوقات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ان کے چاہنے والے، آپ کیسے محروم رہ جائیں؟ اس لیے رزق کی ہم ٹینشن لیتے ہیں، وہ اللہ عطا کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اتنا بڑا ہمارا لقب، اتنا بڑا، اتنی بڑی ہماری شان، پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہم نے فکر کس بات کی کرنی ہے کہ ہم نے اللہ کا زیادہ سے زیادہ قرب حاصل کرنا ہے اور اپنے محبوب کا قرب حاصل کرنا ہے۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، اس کے لیے ہمیں کوشاں رہنا چاہیے اور اپنی اولادوں کو بھی ہم کوشش کریں اسی راستے پہ لگائیں بس۔ اور رہی یہ بات کہ ہماری کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے، وہ لگے نہ لگے ایک الگ معاملہ ہے، اس کی بھی ہم سے پوچھ نہیں ہے۔ ہم کوشش تو کرتے رہے، ہم ان کو ترغیب تو دیتے رہے، وقتاً فوقتاً پیار سے سمجھاتے رہے، اس کا فائدہ پہنچتا ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک فرمایا کہ جو جس کے دل میں بغض ہوگا کسی کا، اس کی مغفرت اور بخشش اس رات نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں جب رات کو سوتا ہوں نا تو اپنے سینے کو پاک کر دیتا ہوں، اس لیے ہمارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو۔ نچاکیاں ہو جاتی ہیں، اختلافات ہو جایا کرتے ہیں، لیکن وہ بغض تک نہیں پہنچنے چاہیے۔ اور رہی یہ بات، انسان ہے، فطرت ہے، غصے کا آنا یہ بھی فطرتی عمل ہے، غصے کا آ جانا یہ بھی کیا ہے، فطرتی عمل ہے۔ اور ممکن ہے کوئی غلطی پر آپ کو غصہ آئے، غصہ آنا ایک الگ ہے، کسی سے اختلاف ہونا وہ آپ رکھ سکتے ہیں، اس کی پکڑ نہیں ہے، لیکن دل میں بغض رکھنا، بغض رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو جس سے بغض ہو جاتا ہے نا، ہر وقت اس کا برا ہی چاہتا رہتا ہے، یہ ہوتا ہے بغض۔ اختلاف کا معنی بغض نہیں، یا کسی سے ناراض ہونا یہ بغض نہیں، لیکن اس کے بارے میں ہر وقت برا چاہتے رہنا یہ بغض کہنا، یہ نہیں کہنا۔ لہذا ہم نے اس سے بچنا ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ جو تکبر کی وجہ سے اپنے پنجامے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹخنے ننگے کرنے ہیں نا، یہ صرف نماز کی حالت میں، یہ ہر وقت حکم ہے کہ ہم نے ٹخنوں کو ننگے رکھنا ہے۔ اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر پینٹ پہنی ہو تو پھر یہ حکم نہیں ہے۔ یاد رکھیے، جو بھی کپڑا اوپر سے نیچے لٹکے گا، حتیٰ کہ اگر قمیض اتنی بڑی ہے، جبہ پہنا ہے، اگر وہ نیچے لٹک رہا ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہے۔ یہ انزال، اوپر سے لٹکنا، جو نیچے سے اوپر کو جائے گا وہ لٹکنا نہیں جیسے ہم جرابیں پہنتے ہیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن لٹکانا کوئی بھی کپڑا، چاہے شلوار کا ہو، پینٹ کا ہو، یا حتیٰ کہ قمیض کا ہو، جبے کا ہو، وہ اسی وعید کے اندر ہے۔ اس لیے ہمیں بچنا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے سستی کی وجہ سے، انسان چل رہا ہے، پتہ نہیں چلا ٹخنے جو ہے وہ ننگے نہیں رہے، اس پر پکڑ نہیں، اس پر پکڑ نہیں، انسان کو پتہ نہیں چلا کہ سستی کی وجہ سے ایسا ہو گیا۔ ایک ہے انسان اس کو حقیر سمجھے، کیا اس کو حقیر سمجھے، اس وجہ سے جان بوجھ کر وہ ٹخنے ڈھانپتا ہے، تو پھر یہ وعید کے اندر ہے۔ اس لیے ہمیں رواج کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ آج رواج الٹ چل پڑا، عورتوں کو حکم ہے کہ وہ یہ ڈھانپے، انہوں نے ننگے کر لیے اور مردوں نے ڈھانپ لی، جن کو حکم ہے ننگا کر، لہٰذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پھر رہی یہ بات نماز کے اندر بھی اگر ٹخنے کھلے نہ ہوں تو پھر اس کی وعید بڑھ جاتی ہے، اس کا اثر پھر نماز کے ثواب کے اوپر بھی پڑے گا، اس لیے اس کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ ہم مومن ہیں، ہماری شان کیا ہے؟ ہماری شان تو اللہ رسول کی ذات ہے، ہماری پہچان تو اللہ رسول کی ذات ہے، ہماری اپنی کیا پہچان ہے، یہ ہمارا اپنا کیا تعارف ہے، تو لہٰذا ہمیں اسی پر فخر ہونا چاہیے۔ جو ہمارے محبوب کا ہمیں حکم آ گیا، ہم فرما بردار ہیں ان کے، اور بننا چاہیے ہمارے سر ہم، چاہے ہمیں سمجھ میں آتا ہے نہیں آتا، ہمیں مشکل لگتا ہے، ہماری مرضی اور چاہت کے خلاف ہے۔ ہماری مرضی کیا ہے؟ ہمارے سامنے تو صرف ہمارے محبوب کی چاہت، ہمارے محبوب کی مرضی۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ اپنی جانوں سے زیادہ آگے جانو کہ اپنے محبوب کو، تو تب ایمان مکمل ہو۔ بات ہی ختم کر دی، جان جو سب سے زیادہ ہمارے قریب ہے نا، وہ جان ہوتی ہے، آپ ہی سمجھیں۔
کسی کتنا پیار کیوں نہ ہونا، جب اپنی جان کے پڑتی ہے انسان سب کچھ بھول جاتا ہے۔ فرمایا اپنے محبوب کو پھر بھی نہیں بھولنا، تب جا کر ایمان ہوگا، یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ اور صحابہ کرام جن کا ہم اتنا تعارف سنتے ہیں، جتنے اللہ نے القابات عطا فرمایا، اللہ نے اتنا انعام عطا فرمایا، ان کی یہی سب سے بڑی فضیلت، ان کی سب سے بڑی صفت یہی تھی کہ انہوں نے سمجھ لیں زندہ ہوتے اپنی گردن کاٹ کے حضور کے قدموں میں رکھ، ان کی کوئی اپنی زندگی نہیں۔ یہی تو وجہ کہ حضور علیہ السلام کا آواز پڑتی تھی، حکم پڑتا تھا، وہ جس حالت میں ہوتے تھے فوراً حکم کی تعمیل میں بھاگ پڑتا کہ ہمارے محبوب کا حکم آ گیا، کوئی پیچھے نہ رہے۔ مزے کی بات ہے اجتماعی حکم کے اندر بھی یہی تھا۔ ایک ہوتا ہے کہ پرسنل آپ کسی کو حکم دیں، ایک پرسنل کسی صحابی کو حکم دے کہ آپ بات سنو۔ اجتماعی حکم جب آیا کرتا تھا صحابہ کرام کے اندر پھر بھی یہی کیفیت ہوا کرتی تھی، وہ دوڑتے تھے، بھاگتے تھے کہ ہمارے محبوب کا حکم آ گیا۔ یہ نہیں کہتے تھے اجتماعی حکم ہے، یہ فرماتے تھے ہمارے کانوں میں پڑ گیا، اب اس پر عمل کرنا کیا ہے لازم، کیونکہ وہ سمجھ چکے تھے کہ اللہ رسول ان کے فیصلے کے بعد پھر کوئی فیصلہ باقی نہیں رہ جائے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شراب کا عادی بن جائے اس کی بھی اس ساتھ مغفرت نہیں ہے، یہ بھی بہت برا ہے۔ یاد رکھیے فرمایا شراب جو ہے وہ بہت ساری برائیوں کی جڑ، لہٰذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے، عادی نہیں بننا چاہیے۔ یاد رکھیے جس نشے کے اندر بھی پڑے نا انسان میں پڑتا جاتا ہے، بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو نافرمانی سے نکالیں، بچائیں۔ یہ نہ سوچا کریں کہ ہم کر لیں، کب کریں؟ یا تو ہمیں کوئی زندگی نے بتایا ہو کہ ہماری اتنی زندگی ہے، آج سے ہم توبہ کریں کہ جتنی چیزیں ہمارے سامنے آئی کہ ہم نے آج کے بعد ان کے قریب بھی نہیں جانا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جو فرمایا گیا کہ اس رات ان کی مغفرت اور بخشش نہیں ہوگی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل ہونی نہیں ہے۔ اگر یہ توبہ کر لیں گے یہ اس توبہ کے مستحق رہیں گے، توبہ کی قبولیت ان کی ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی مغفرت ہونے والوں میں شامل فرما دیں گے، ان کی بخشش ہوگی، ان میں شامل فرما دیں گے۔ ایسا نہیں اللہ نے دروازے بند کر دیے، لیکن اللہ نے آگاہ کیا کہ یہ گناہ بڑے ہیں، اگر کوئی ان میں پڑا ہوا ہے تو فوراً اپنے آپ کو نکالے، بچا لے، اللہ کی رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں۔ ابھی تو ہمارے پاس دن بھی، اور پھر یاد رکھیے اس ماہ مبارک میں ہمارے پاس جو کمی رہ گئی ہم اس کو بھی پورا کریں۔ ابھی جماعت آئی، ان میں اٹلی کے مہمان تھے، انہوں نے مجھے ایک جملہ بولا، وہ 3 دن یہاں رہے، کہنے لگے آپ لوگوں کو سمجھاتے ہیں؟ بڑا تعجب ہوا، میں نے کہا کیا ہوا، کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگے کہ میں دوپہر کو باہر نکلا مارکیٹ میں تو لوگ سریعام کھا پی رہے، مجھے بڑی شرمندگی ہوئی، بہت زیادہ بڑی تکلیف بھی ہوئی، حالانکہ ہم بار بار آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ایک آدمی باہر سے آیا، وہ کافرستان سے آیا، وہ اس لیے یہاں آیا کہ یہاں مسلمان رہتے ہیں، میں ان کے اندر رہ کے دین سیکھوں گا۔ اب آپ بتائیں کہ اس کے دل پہ کیا بیتی ہے؟ اگر مجھے یہ جملہ کہہ رہا ہے، کیا وہ اپنوں میں جا کے جملہ نہیں کہہ رہے؟ یا جن کو ہم مسلمان سمجھتے ہیں، جن کو ہم اپنے لیے رہبر سمجھتے ہیں، ان کا یہ حال۔ تو یاد رکھیے ایک ہوتا ہے سستی ہو جانا، ایک ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کا مذاق اڑانا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ایک آدمی نے روزہ نہیں رکھنا نہ رکھے، لیکن کم سے کم لوگوں کی رعایت تو کر لے، اتنا تو خیال کر لے، گھر میں جا کر دکان بند کر کے کھا لے، کتنی دیر لگے کھانے کے لیے؟ اگر وہ نہیں کر سکتا نا تو کم سے کم روزوں کا مذاق نہ اڑائے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے ایک مجوسی، اللہ تبارک مختصر کر دوں واقعہ نمبر، اللہ نے اس کی مغفرت کی صرف اس بنیاد پر کہ اس کا بیٹا کھا رہا تھا، اس نے کہا بیٹے گھر میں جا کر کھا لے، مسلمانوں کا روزہ ہے۔ اللہ نے اس بات پر مرتے وقت اسے کلمہ طیبہ عطا کر دیا۔ اب آپ بتائیں کہ جو آدمی ایک مومنوں کے سریعام کھا پی رہا ہے اور وہ اس کے رعایت نہیں کر رہا، کیا اس کے وبال نہیں ہے؟ اگر اللہ اسی بنیاد پر مغفرت کے فیصلے کر رہا ہے تو کیا پکڑ کے فیصلے نہیں کر سکتا؟ تو اس لیے اگر کوئی ہمارے اندر سستی ہے بھی صحیح نا، تو سستی رہنے دیں اسے، اس کو اللہ کے حکم کے مذاق کا سبب نہ بننے دیں۔ یہ اللہ کے حکم کا مذاق ہے، اللہ نے حکم نازل فرما دیا، اللہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ بھائی بیمار ہے وہ چھوڑ دے، لیکن فرمایا روزہ داروں کے سامنے نہ کھائیں۔ گھر کے اندر بھی اگر آپ کے اپنے روزہ دار ہیں تو ان کے سامنے بھی نہ کھائیں، اتنی اللہ نے رعایت کا حکم دیا۔ فرمایا اگر کسی غلطی کی وجہ سے روزہ ٹوٹ بھی گیا نا تو کوشش کریں کھائیں پیے نا، ان کی مشابہت اختیار کریں، اتنی اعلیٰ فضیلت ہے روزے۔ فرمایا اللہ نے کہ میں نے جنت کے اندر روزے داروں کے لیے ایک دروازہ اسپیشل مقرر کر دیا ہے کہ ان کے اندر صرف اور صرف روزے دار داخل ہوں گے، کوئی داخل نہیں ہو سکے، اتنا پروٹوکول کر دے۔ اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ روزے جس نے نہیں رکھنے نا وہ سخت سردی کے بھی روزے نہیں رکھے، اور جس سے رکھنے ہیں نا وہ سخت گرمی ہوگی پھر بھی روزوں کو پورا کرے گا کہ میرے اللہ کا حکم۔ اور والد صاحب رحمہ اللہ اکثر ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ روزے ہم پورے نہیں کرتے، اللہ پورے کرواتا ہے۔ ہم نے کب سوچ لیا کہ ہم روزے رکھ لیں؟ اگر ہم نے رکھے اللہ کا شکر، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی، اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ اس لیے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میرے لیے مشکل ہے وہ نیت کر کے دیکھے تو صحیح،
روزہ رکھ کے دیکھے اس کی برکات کیا ہے، محسوس تو کرے پہلے۔ اگر ہم نے پہلی فیصلہ کر لینا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، کیسے کر لیں؟ کوئی مشکل نہیں۔ اور پھر یاد رکھیے اللہ کو اس امت سے بڑا پیار، کیونکہ حضور کی امت ہے، تو اللہ نے جو بھی حکم دیا ہے اس کے اندر اللہ نے بڑی رعایت بھی رکھی۔ ہم جس اللہ کے حکم کو پورا کریں گے اللہ کی مدد بھی ہمارے ساتھ شامل ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ لوگوں نے قرض دینا ہے، وہ قرض ادا نہیں کر رہے، حالانکہ وہ ادا کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ظلم، یہ بھی کیا ہے ظلم۔ اگر کسی کے پاس نہ ہو تو پھر اگر وہ تاخیر کرتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے، اور اگر جس کے پاس ہو اور پھر ادا نہ کرے بہت بڑا ظالم ہے، اللہ کے یہاں بہت بڑا ظالم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، وہ صحابی ہو، فرمایا اگر اس نے کسی کا دینا ہے جب تک ادا نہیں کرنے کا، اس کے وارثین نہیں دیں گے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں۔ یہ سخت وعید ہے۔ فرمایا اگر آپ نے قرض دینا ہے، شہید ہو گئے، شہید کا اتنا بڑا مقام اور رتبہ ہے، فرمایا شہادت کے وقت کی اللہ جنت دکھا دیتے ہیں، اللہ شہادت کے وقت اپنا دیدار کروا دیتے ہیں، اتنے بڑے انعامات۔ فرمایا اگر قرض دینا ہے تو پھر جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ وہ قرض ادا نہ کرے، اس لیے اس بات کا بھی خیال رکھیں۔ اور ایک چیز، ملاوٹ بہت عام ہو چکی ہے، یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملاوٹ پر قوم شعیب کو تباہ کیا تھا۔ ان کا قصور اتنا ہی تھا کہ وہ کیا کرتے تھے، ملاوٹ سے باز کیا۔ ناپ تول میں کمی کرنا ملاوٹ کی چیز، یہ نقصان اور دھوکہ دہی کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ملاوٹ کرتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حج کے موقع پہ ایک ساتھی ان کا راستے میں اس کا انتقال ہوا، تو اس کو جب دفن کرنے کے لیے قبر کو کھودا گیا تو اس کے اندر سے سانپ، انہوں نے اس جگہ کو چھوڑا، دوسری قبر کھودی، اس کے اندر سے سانپ نکلا، تیسری قبر، اس کے اندر سے سانپ نکلا۔ ابن عباس سے ذکر کیا کہ کیا ماجرا، ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اسی کے ساتھ دفن کرنا پڑے گا، آپ زمین میں جو جگہ بھی کھودیں گے یہ سانپ نکلا۔ بڑا ان کو تعجب ہوا، خیر انہوں نے یہی پھر کیا، سانپ کے ساتھ دفن کیا۔ بعد میں گھر والوں سے پوچھا کہ اس کی غلطی کیا تھی، یہ تو حج پہ جا رہا تھا، کتنا اونچا عمل ہے، تو وہ کہنے لگی کہ ملاوٹ کیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں بہت بڑی چیز، کیونکہ یاد رکھیے اللہ اپنے معاملات کے اندر کوتاہی پھر بھی کسی حد تک قابل قبول کرتا ہے۔ اگر حقوق العباد کے اندر کوئی ظلم کرتا ہے بالکل یا طور پر اللہ معاف نہیں کرتے، کیونکہ اللہ کو اپنے بندوں سے پیار بہت ہے، اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیار بہت ہے۔ اس لیے اگر کوئی امتی کو تکلیف پہنچاتا ہے تو اللہ کو وہ برداشت نہیں ہے، اللہ کو وہ قبول نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو چیزیں میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اگر ہم محفوظ ہیں تو اللہ ہم اس پر استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔